آج ہم دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، میں اگر سوال پوچھوں اللہ سے محبت کرتے ہو، کون ہے جو منع کرے گا؟ کون ہے جو منع کرے گا؟ ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن آپ ذرا مال و زر کی محبت کو دیکھو اور اللہ کی محبت کو دیکھو۔ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک، خواب سے لے کر بیداری تک اور بیداری سے لے کر خواب تک، دنیا 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 دنیا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت۔ اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ نماز جیسے تیسے ادا کر لینے پر بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے محبت الہی کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، اللہ سے محبت ہے تو اس کی دلیل بھی چاہیے۔ اللہ سے محبت ہے تو اس کا تقاضا جو ہے وہ تقاضا اور اس کی علامت بھی ہونی چاہیے۔ اب میں قرآن سے آپ کو پہلی علامت دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا وہ محبت جو شدید ہمارے دل میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ محبت ہے؟ اس لیے کہ ایمان والا تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن تو وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اس کے دل پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اذان کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہیں، خطبہ کے خطابات اللہ عز و جل کے فرمودات کانوں سے ٹکراتے ہیں، لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہ دل کانپنے کی باتیں، پولیس دیکھ کر کانپ جائیں گے، لیکن اللہ کا نام سن کر کپ کپاہٹ نہیں ہوتی۔ کپ کپاہٹ یہ دل میں خوف کیوں؟ تو اس لیے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب یہاں ایک واقعہ عرض کرتا ہوا چلا اللہ کی محبت کے حوالے سے۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑی، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے عرفاء حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے پہنچے، طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچے۔ پوچھا مائی کیا حال ہے؟ تو ایک ہی جواب دیتی، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ جواب میں کہتی ہے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ علماء سمجھ گئے، عرفاء سمجھ گئے کہ یہ کسی اور کا قول نہیں، یہ رابعہ کا قول ہے، وقت کی ولیجہ کا قول ہے۔ گہرائی میں جانے کی انہوں نے کوشش کی، کہا مائی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بیماری اور اللہ کی ناراضگی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ بیمار ہیں اور آپ کی جب طبیعت پوچھی جا رہی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یہ کیسے آپ کہہ رہی؟ کہا ہاں اسی لیے میں بیمار پڑ گئی، میرا مولا مجھ سے ناراض۔ کہا مائی کیسے پتا چلا کہ اللہ آپ کا ناراض ہے؟ اب سنیے، محبت ذرا سمجھو اللہ سے۔ تو حضرت رابعہ کہتی ہے میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب جنت کا تذکرہ قرآن میں آیا،
جنت اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اس میں جو جائے گا کبھی نکلے گا نہیں۔ ساری نعمتیں جنت کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں، کوئی چیز کی کمی نہیں۔ جنت اتنی اچھی ہے کہ اس کا تصور انسان دنیا میں نہیں کر سکتا کسی چیز کے تقابل کے طور پر۔ تو کہتی ہے میرے دل میں تھوڑی سی جنت کی محبت پیدا ہو گئی، تھوڑی سی محبت۔ تو غیب سے آواز آتی ہے رابعہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو اور جنت کو دل دے بیٹھی، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو اور جنت کو دل دے بیٹھی۔ بس اللہ کی بارگاہ سے اس جملے کا الہام ہونا، تب سے میں بیمار پڑ گئی کہ یا اللہ میں دعویٰ تو تجھ سے محبت کا کر رہی ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ جنت کی تھوڑی سی نعمتوں کا تذکرہ سن کر میں اس پر فدا ہونے کو تیار ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں صرف رب کی خوشی، رب کی رضا، رب کی پسند، رب کی محبت، یہی اس کے دل و دماغ میں گھومتی رہتی ہے۔ اب میں دو باتیں عرض کروں تاکہ تھوڑا سا گاڑا مضمون نہ ہو جائے، آپ سمجھ سکیں آدمی محبت کیوں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی مالدار سے آدمی محبت کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسہ دیتا ہے۔ ماں باپ سے محبت کرتا ہے کہ ماں باپ پالتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی نے اتنا بھی آپ کو اور ہم کو دیا جس کو ہم کبھی کاؤنٹ نہ کر سکتے ہوں؟ کیا اتنی نعمتیں کسی نے ہم کو دی ہیں آج تک کہ انکاؤنٹیبل ہو؟ لیکن پھر بھی ہم محبت کرتے ہیں، مالدار سے محبت، سرمایہ دار سے محبت، صاحب اقتدار سے محبت۔ لیکن خدا کی قسم جب قدرت کی عطا پر ہم جاتے ہیں تو میرا مولا فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ارے جس کریم نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ارے اس سے محبت نہ کی جائے تو کس سے محبت؟ اور ایک مقام پر تو میرے کریم نے فرمایا وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اللہ نے تو تم پر نچھاور کر دی، ظاہری نعمت بھی اور باطنی نعمت بھی، یہ اللہ نے تم پر نچھاور کر دی۔ تو اگر نعمت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ اللہ سے زیادہ بھی کوئی نعمت دینے والا ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی انعام و اکرام کی بارش کرنے والا ہے؟ اور جب اس سے زیادہ کوئی انعام و اکرام کی بارش کرنے والا نہیں تو پھر اس سے محبت مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے تو اللہ عز و جل سے محبت کی جائے۔ اور یہ محبت جو ایمان والا ہی ہوگا وہ شدید محبت اپنے رب سے کرتا ہے۔ اب اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ میں امام حسین کتنی محبت الہی میں سرشار تھے، میں جب یہ بتاؤں گا نا تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ اب اس محبت کی علامت ہے، ایک علامت یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اے محبت الہی کے دعوے دارو، ذرا اپنی رات کا بھی احتساب تو کر لو، کس میں گزارتے ہو؟ کیا وہ نعمتیں دینے والا رب جس نے اتنی نعمتیں دی کہ کوئی دے نہیں سکتا اتنی نعمتیں، اور اس کی نافرمانی میں رات و دن گزر دیں
تو جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ دوسری چیز وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وہ اپنے رب کے نام کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاتے ہیں، اسی کے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوتے ہیں تو اللہ کرتے کرتے، ہمارے یہاں تو صرف شعر ہے، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کبھی کسی پڑھنے والے سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا سوئے ہو یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ذرا پوچھ لو، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہو، ورنہ پتا نہیں کیا کہتے کہتے سوتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے وہ سب سے کٹ کر اسی کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اسی کی یاد میں لگے۔ اسی لیے اچھا یہ کیفیت بنتی کیسے ہے، یہ حال بنتا کیسے ہے؟ یوں ہی نہیں بنے گا، اس کے لیے انوائرمنٹ چاہیے۔ اللہ سے شدید محبت کے لیے ماحول چاہیے، پرورش چاہیے، تعلق چاہیے۔ اب جس امام حسین کی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اس امام حسین کی تربیت کیسے ماحول میں ہوئی؟ اب دیکھیے تو آپ دیکھیں گے والد کو دیکھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو تو محراب کے اندر اپنی داڑھی پکڑ کے روتے ہوئے دیکھا، والد کو دیکھا تو لمبے قیام میں دیکھا، والد کو دیکھا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بندگی کا جب خراج پیش کر رہے تھے، اور جس وقت مولا علی کے پیر میں تیر چوبھا تھا اور 1000 کاوشوں کے بعد نہ نکل رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا جب نماز پڑھوں تب نکال لے گا، مجھے پتہ تک نہیں چلے گا۔ یہ محبت۔ اور پھر خاتون جنت کو بطول کہتے ہیں۔ باپ ایسے تھے مولا حضرت امام حسین، اپنے والد کو سجدہ کرتے دیکھا، اپنے والد کو عبادت کرتے دیکھا، اپنے والد کو تلاوت کرتے دیکھا، اپنے والد کو بندگی رب میں سرشار دیکھا، اور پھر ماں کا تو لقب ہی تھا بطول، اور بطول کے معنی ہی ہوتا ہے سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا، اسی کو بطول کہتے ہیں۔ اور جس ماں کا رب سے تعلق اتنا اسٹرانگ ہو کہ سردی کی رات میں جب نفل نماز ادا کرتے کرتے فجر کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو جو خاتون جنت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی، جب ماں کو اس طرح سے سجدہ گزار بیٹے نے دیکھا ہو تو پھر کنیکشن اللہ کے ساتھ ان کا مضبوط ہوتا ہے۔